تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع مل گیا پوری دنیا کے ممالک کے بادشاہوں کے پاس خطوط بھیجنے کا، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی طرف سے بالکل پرامن تھے، 10 سال کا معاہدہ ہو چکا تھا۔ اور دوسری طرف ابو جندل صحابی مسلمان ہو کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے، تو مکہ مکرمہ سے لوگ لینے کے لیے آ گئے کہ معاہدے کے اندر یہ شرط لکھی ہے کہ اگر ہماری طرف سے کوئی آدمی آئے گا مسلمان ہو کر آپ کو واپس کرنا پڑے گا، لہذا اس شرط کے مطابق آپ واپس کر دو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا۔ اسی طرح ایک عورت مسلمان ہو کر آئی، مکہ مکرمہ والے لینے آ گئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کی وجہ سے اس عورت کو بھی واپس کر دیا۔ چیختے رہے، چلاتے رہے، یا رسول اللہ یہ ہمیں تکلیفیں دیں گے، یہ ہمیں پریشان کریں گے، آپ ہمیں واپس نہ کریں۔ صحابہ اکرام اتنے پریشان ہو گئے کہ صحابہ اکرام بھی ان کی چیخوں اور ان کے رونے کو دیکھ کر رونے لگے۔ صحابہ اکرام کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگ گئے۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ ایک اور ابو بصیر مکہ مکرمہ سے مسلمان ہو کر مدینہ منورہ کی طرف تشریف لائے، ان کو بھی لینے کے لیے مکہ مکرمہ کے لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے اور آ کر کہا شرط کے مطابق، معاہدے کے مطابق یہ بھی ہمیں واپس کر دو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا۔ راستے میں جو لوگ لینے کے لیے آئے ہوئے تھے ان کو قتل کر کے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی یہاں سے نکل پڑے اور ایسی جگہ پر اپنا ایک ٹاؤن بنا لیا، ایسی جگہ پر رہائش شروع کر دی۔ مکہ مکرمہ اور شام کے درمیان مین راستے پر، مین سڑک پر جو جگہ پڑتی تھی وہاں پر اپنا ٹاؤن بنا لیا۔ ایک صحابی ابو بصیر وہاں پر پہنچے، دوسرے صاحب مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آنے لگے، مدینہ منورہ نہیں آئے، سیدھا ابو بصیر کے پاس چلے گئے۔ تیسرے آدمی مسلمان ہو کر وہ بھی ابو بصیر کے پاس چلے گئے۔ اس طرح کرتے کراتے پورا ایک ٹاؤن بن گیا، پوری ایک جماعت بن گئی، بڑی مضبوط جماعت بن گئی۔ اور ایسی جگہ پر جو مکہ مکرمہ کے درمیان مین روڈ پر تھی، تو اب مسلمانوں کی وہ جماعت کافروں کے قافلوں پر حملہ کرنے لگی، وہ کافروں کے قافلوں کو لوٹنے لگی۔ مکہ مکرمہ والوں کا، عرب کا ملین میں نقصان ہو گیا، خوفزدہ ہو گئے، شام کی تجارت رک گئی۔ عرب کے اندر سب سے بڑی تجارت شام کی تجارت تھی، شام کی تجارت کر کے اپنا گزر اوقات کیا کرتے تھے۔ اب وہ تجارت بند ہو گئی، ٹھپ ہو کر رہ گئی۔ عرب کے بینک دیوالیہ ہو گئے، پریشان ہو گئے، پریشان ہو کر اکٹھے ہو کر آئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم معافی چاہتے ہیں۔ یہی شرط، یہی معاہدہ پورے عرب کے گلے کا پھندا بن گیا، اور آ کر ہاتھ جوڑے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس جماعت کو اپنے پاس واپس بلا لیں، یہ جماعت ہمیں جینے نہیں دیتی، یہ جماعت ہمیں تجارت کرنے کے لیے مال نہیں بھیجنے دیتی، قافلے نہیں بھیجنے دیتی، ہم تو اتنے خوفزدہ ہو گئے، ہماری تجارت کٹ کر رہ گئی، ختم ہو کر رہ گئی۔ تو قریش مکہ کے لوگوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے مطالبہ نہیں کریں گے کہ ان لوگوں کو ہمارے پاس واپس بھیج دو، اپنے پاس رکھو، لیکن اپنے پاس بلا لو، وہاں سے بلا لو۔ انہوں نے ہمارے راستے کو، مین روڈ کو بند کر کے رکھا ہوا ہے، شاہراہ کو بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس طرح یہی معاہدہ جس کو صحابہ اکرام پریشانی کا سبب سمجھ رہے تھے، یہی معاہدہ عرب کے لوگوں کے گلے کا پھندا بنتا چلا گیا۔ اور دوسری طرف منافقین نے، خیبر کے یہودیوں نے قریش مکہ کے ساتھ خفیہ تعلقات شروع کر دی، خفیہ ملاقاتیں شروع کر دی، خفیہ طور پر جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ خیبر کے یہودیوں اور قریش مکہ کے درمیان، عرب کے درمیان معاہدہ طے پایا کہ جتنا ہر سال ہمارا غلہ نکلتا ہے، جتنا ہمارے پاس ہر سال اناج آتا ہے، اس کا تیسرا حصہ ہم عرب کو دیں گے، اس شرط پر کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں۔ خفیہ طور پر انہوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔
اور یہ یہودی لوگ منافقین جا کر عرب کے لوگوں کو اکساتے تھے، ان کو برانگیختہ کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس طریقہ سے یہ خفیہ طور پر ملاقاتیں کر رہے ہیں، خفیہ طور پر یہ تمہارے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اب خیبر کے یہودیوں کے خلاف جنگ کی تیاری کرو، خیبر کے یہودیوں کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خفیہ طور پر خیبر کے یہودیوں کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ اے کاش کہ آج بھی اس امت کے علماء کرام یہی سوچتے، یہی جہاد کا سوچتے۔ جو مسلمان لاکھوں کی تعداد میں شہید ہو رہے ہیں، ان مسلمانوں کے خون کا سوچتے، آج بھی امت مسلمہ عزت سے جی رہی ہوتی۔ پوری دنیا میں دیکھیں، کسی جگہ پر بھی مسلمان عزت سے نہیں جی رہے، ذلت کی کھائی میں گرے ہوئے، گڑھے کے اندر گرے ہوئے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم مسلمانوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔